اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب میری دینی بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نفع پہنچانے والا علم اور اس پر عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 197 سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ آج کی ہماری آیات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں حج کے متعلق ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کا عزم کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بدکرداری اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور سفر حج میں بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو، عقل کی بات یہی ہے کہ میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ اب یہاں پر ان آیات میں حج کے آداب بھی بتائے گئے ہیں اور حج کا مہینے کا بھی بتایا گیا ہے، یعنی 1 شوال سے 10 ذوالحجہ تک کی مدت کا نام اشہر حج ہے، یعنی حج کا مہینہ۔ حج کا احرام اسی مدت کے اندر باندھا جا سکتا ہے، اگر کوئی اس سے پہلے باندھے تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا، البتہ عمرہ کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ احرام باندھنے کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے باندھیں، شام والے جحفہ سے، اور نجد والے کرن یعنی منازل سے، اور یمن والے یلملم سے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، محرم کیا پہنے؟ فرمایا، وہ نہ قمیض پہنے، نہ عمامہ، نہ ٹوپی، اور نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگا ہو، اور اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹہنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہن لے۔ مزید ان آیات میں حج کے متعلق بتایا گیا کہ اس میں کن کن چیزوں سے منع کیا گیا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز، نہ بدکاری، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا۔ رفث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر وہ حرکت یا کلام جو شہوت کو اکساتا ہو رفث کہلاتا ہے، اور اس میں جماع بھی شامل ہے۔ فسوق اور جدال، اور یہ 2 کام تو ایسے ہیں کہ جو بجائے خود ہی ناجائز ہیں، تاہم احرام کی حالت میں ان کا گناہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی اور نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور سفر حج میں بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے لیکن زاد راہ ساتھ نہ لاتے، اور کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر مکہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ اپنا زاد راہ حج پر ساتھ لے کر آیا کرو۔ ضرورت کے وقت مانگنا اگرچہ ناجائز نہیں، مگر اسلام نے سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے،
اور بلا ضرورت مانگنا اور پیشہ کے طور پر مانگنا تو بدترین جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مانگنے کو عادت بنا لے وہ قیامت کو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آیت 198، لیس علیکم جناح، اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل، رزق وغیرہ بھی تلاش کرو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اچھی اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے۔ دور جاہلیت کے غلط عقیدوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ حج کے دوران تجارت کرنا مکروہ خیال کرتے تھے اور اسے خلوص عمل کے خلاف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت فرما دی، جبکہ اصل مقصد حج ہی ہو اور تجارت سے حج کے ارکان وغیرہ میں کچھ خلل واقع نہ ہوتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں منی میں عکاظ، مہجنہ اور ذوالمجاز بازار لگا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ خیال کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تجارت کی اجازت ملی۔ مزید اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ارکان حج میں سے عرفات میں وقوف بہت ضروری بلکہ رکن اعظم ہے۔ عرفات کے میدان میں قیام کرنا حج کا رکن اعظم ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن یمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے۔ منی کے 3 دن ہیں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے طلوع فجر سے پہلے پہلے عرفات کا وقوف پا لیا اس نے حج کو پا لیا۔ مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے۔ اس پہاڑی پر وقوف کرنا افضل ہے، یہ نہ ہو سکے تو پھر جہاں بھی قیام کر لے جائز ہے، سوائے وادی محصر کے۔ حج کے دنوں میں مشرکین بھی اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر اس میں شرکیہ کلمات کی آمیزش ہوتی تھی۔ اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع کیا اور ہدایت دی کہ مجھے اس طرح یاد کرو جیسے میں نے بتایا ہے، اور پچھلا حوالہ دیا گیا کہ ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے، کیونکہ وہ سارے شرکیہ کلمات جو ادا کرتے تھے اس میں ان کے آباء و اجداد نے ان کو یہی سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا اور وہ کلمات ادا کرنے کو کہے جو ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقہ پر چلنے والے لوگ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو حمص کہتے تھے، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں اور وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، اس سے یہی مراد ہے۔ آیت 199، 200 and 201، ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر لوگوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
ایسے لوگوں کا اپنی اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو تمتع کی نیت سے عمرہ کے بعد احرام کھول دے اور جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفل طواف کرتا رہے، پھر جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو وہ کرے، ہاں اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری ہو، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں عرفہ کے دن سے پہلے 3 روزے رکھے، اور اگر تیسرا روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ مکہ سے عرفات جائے، وہاں سے عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹیں، اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے، اللہ کا ذکر، تکبیر اور تحلیل صبح ہونے تک بہت زیادہ کرتا رہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ پھر صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منی لوٹے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم افیدوا من حیث افاد الناس، اور کنکریاں مارتے وقت اسی طرح ذکر، تکبیر اور تحلیل کرتا رہے۔ مزید اس آیت میں ایک بہت ہی جامع دعا کے متعلق بتایا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، چونکہ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پہلے ذکر فرمایا، گویا مومن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مطلوب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر اس میں بھلائی کے لفظ میں جو وسعت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دعا بہت ہی جامع قسم کی دعا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران طواف کرتے وقت اور دوسرے اکثر اوقات میں بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ ان 2 آیات میں ایک دنیا دار اور ایک مومن کے مقاصد زندگی کا ایک تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ جو شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کی زندگی کا تمام تر مقصد مفادات دنیا کا حصول ہے، اس کی تمام کوششیں اسی مقصد میں صرف ہو جاتی ہیں کہ بس دنیا حاصل ہو جائے، لیکن اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر کر رکھا ہے، اور یہی کچھ اس کا حصہ ہے۔ آخرت میں اگر اس کے کچھ نیک اعمال تھے بھی تو اس کا اسے کچھ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں مومن کا مقصد اگرچہ آخرت کے مفادات کا حصول ہوتا ہے اور وہ اسے مل بھی جائے گی، لیکن دنیا کی زندگی کے مفادات بھی اس کے لیے ممنوع نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے بھی اتنا حصہ اسے ضرور ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا اس کی دعا کا انداز ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار سے دنیا بھی طلب کرتا ہے اور آخرت کے مفادات بھی۔ لہٰذا ایسے ہی لوگ اس آیت میں بتائے گئے کہ بہرحال فائدہ اٹھانے والا وہی شخص ہے جو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو ترجیح دے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کے عذاب سے پناہ بھی مانگے۔ آیت 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے دو دنوں میں واپس آ گیا تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، اور جو ایک دن کی تاخیر کر لے تو بھی کوئی بات نہیں، بشرطے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور جان لو کہ آخرت کو تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اب ان آیات میں ایام معدودات سے مراد ماہ ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ ان دنوں میں بکثرت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ رمی جمار کے وقت بھی بآواز بلند تکبیر کہی جائے،
اور تمام حالات میں بھی، بازاروں میں چلتے پھرتے وقت بھی اور ہر نماز کے بعد بھی۔ اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 دفعہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایام تشریق اور تکبیریں۔ عیدین کی تکبیریں بھی یہی ہیں اور ایام تشریق میں بھی یہی بآواز بلند کہتے رہنا چاہیے۔ ایام تشریق کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ تکبیرات کے شروع اور ختم کرنے میں اگرچہ اختلاف ہے، تاہم صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ یعنی عرفہ یا حج کے دن کی صبح شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر کو ختم کی جائیں۔ اس طرح یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی بار اللہ توفیق دے بآواز بلند تکبیرات کہنی چاہیے۔ رمی جمار کا عمل 3 دن یعنی ذوالحجہ کی 10، 11، 12 کو ہوتا ہے۔ 10 ذوالحجہ کا دن تو حجاج کے لیے بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 دن منی میں ٹھہرنا مسنون ہے، تاہم اگر کوئی شخص اس سے پہلے جانا چاہے تو وہ دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو اور حج کے تمام مناسک ٹھیک طور پر بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ آیت 204 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ کج بحث قسم کا شخص جھگڑالو ہوتا ہے۔ اور جب ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی ساری تگودو یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا جسے 2 گواہ بنا رکھا تھا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ ان آیات میں ایک منافق کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا نام احنس بن شریک تھا، جو بہت فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا اور بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا کہ وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی باتوں پر فریفتہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا اور راستہ میں مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلا دیا اور جانور جو بھی نظر آئے انہیں مار ڈالا۔ آیت میں کہا گیا کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے، یعنی اس کا جو نفس تھا، اس کی انا اسے غرور و تکبر ہی کی راہ دکھاتا تھا۔ اور یقینی طور پہ پھر بتایا گیا کہ متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تکبر کرنے والے کا کیا حشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی، پروردگار میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بہشتی کون ہے اور دوزخی کون؟ جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا بد مزاج اور متکبر آدمی ہوتا ہے۔ مزید ان آیات میں ہمیں صہیب رومی کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یعنی انسانوں میں کچھ اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سنان اپنا وطن ترک کر کے ہجرت کی غرض سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں مشرکوں نے پکڑ لیا اور انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے پر مجبور کیا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنا گھر اور اپنا سارا مال تمہیں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم میری راہ نہ روکو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ انہوں نے اس شرط پر آپ کو چھوڑ دیا، اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ایسے ہی مخلص مومنوں کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ آیت 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ لوگ تو بس اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی پاک کر دیا جائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے ہاں لوٹائے جائیں گے۔ بے شک اب اس آیت میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب بتایا جا رہا ہے؟ یعنی ہمارے عقائد، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہمارے علوم، ہمارے طور طریقے، ہمارے رسم و رواج اور ہمارا تمام کاروباری زندگی سب کچھ ہی اسلام کے تابع ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس دعویٰ تو اسلام کا کریں اور اپنا معاشی نظام روس سے مستعار لے لیں اور سیاسی نظام انگریزوں سے، یا مسجد میں تو ہم اللہ کو یاد کریں اور کاروبار کرتے وقت اللہ کو یاد ہی نہ رکھیں، اور ناجائز طریقوں سے کمائی کرنا شروع کر دیں، یا ڈھنڈورا تو ہم اطاعت رسول کا پیٹتے جائیں اور سب بدعات میں حصے دار بھی بنتے جائیں، یا لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے جائیں اور پیروں اور بزرگوں سے مدد بھی مانگتے رہیں۔ غرض یہ کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو اسلام کے تابع اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرنا چاہیے، اور اگر اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام کے تابع نہیں بنائیں گے تو اسی کا نام شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، جو ہر وقت ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے، ہمیں غلط اور گمراہ کن عقائد میں مبتلا کرنے اور برے کاموں کو خوشنما بنا کر ان پر آمادہ کرنے کے لیے ہر وقت چاق و چوبند رہتا ہے۔ پھر آیت میں کہا گیا اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے، یعنی اسلام کے انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکامات آ جانے کے بعد بھی اگر ہم اسلام میں پوری طرح داخل نہ ہوئے اور دوغری پالیسی اختیار کی اور جن احکام پر چاہا عمل کر لیا، اور جہاں کوئی بات طبیعت کو ناگوار گزری یا کچھ برا محسوس ہوا یا کوئی خطرہ محسوس ہوا کسی بھی قسم کے نقصان کا، وہاں اپنی مرضی کر لی اور اسلام کے احکام کو پس پش ڈال دیا، تو پھر ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے، ذلیل خوار بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کی حکمرانی ہمارے سوا کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے۔ پھر کہا گیا
کہ اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے اور اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئیں، یعنی قطعی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لانا بے سود ہے، ایسی نشانی کے انتظار میں جس سے ہمیں قطعی اور حتمی طور پر ہر بات کا یقین آ جائے، ایسا یقین جیسے ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی، تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانی آ جائے گی تو پھر ایمان لینے کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ایمان لانے کی قدر و قیمت تو صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ امور غیب یعنی ظاہری اور پوشیدہ چیزیں واضح نہ ہو جائیں، اگرچہ ان کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اسی بات میں انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور یہ دنیا آزمائش کا بنی ہوئی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اور جب کوئی حتمی علامت جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا وقت موت یا قیامت آ گئی تو پھر یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں اللہ کی آمد تو درکنار، اس کا دیدار تو سیدنا موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر بھی نہ سہار سکے تھے، پھر یہ عام انسان اس کے آگے کیا چیز ہیں؟ اور فرشتے تو انسانوں کے پاس آتے ہیں کب؟ جب یا تو عذاب الہی لے کر آتے ہیں یا پھر موت کا پیغام لے کر، تو پھر ان باتوں کا انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جب وقت پر وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل نہ ہو سکے تو آخری وقت میں ان کا داخل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مذہب، اپنے دین میں، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے والا بنائے، ہمیں ہمارے نظریات، عقائد، ہمارے ہر قسم کے رسم و رواج، ہمارے تمام معاملات زندگی میں ہمیں اسلام کے اوپر مکمل عمل کرنے والا بنائے۔ جو ظاہری حالت ہو وہی ہماری باطنی حالت ہو، جو ہماری باطنی حالت ہو وہی ہماری ظاہری حالت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔